اسرائیل نے غزہ پٹی کے ساتھ شام پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے اور اسرائیل نے تازہ حملہ شام پر بہت بڑا کیا ہے، جس میں 8 لوگوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ تبصرہ سامنے آیا ہے کہ اس نے شام پر ایران کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جو جگہیں تھی، اس کے جو ٹھکانے تھے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ میزائل سے حملہ کیا گیا جس میں 8 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلے شام کی طرف سے گولان کی پہاڑیوں پر حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے رد عمل میں اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہے۔ خبر اس طرح کی بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے شام میں جس ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے وہ شام کی بشار الاسد کی فوج کا ٹھکانہ تھا اور اس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن جو اسرائیل کی طرف سے براہ راست اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جو تبصرہ سامنے آیا ہے، اس میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایران کے ٹھکانوں کو شام میں نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف ایران کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے فوجیوں کو، اپنے کمانڈروں کو اور اپنی جاسوسی ایجنسیوں کے ہیڈ کو یہ آرڈر دیا ہے، انہیں یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی اگر ایران کے مفاد پر حملہ کرتا ہے، ایران کی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے، ایران کی خودداری پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے، اس کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے۔ اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب شام سے دوبارہ اسرائیل پر حملہ ہو، کیونکہ ایران بدلہ لینے میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اسرائیل جنگ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، حزب اللہ سے پہلے ہی اس کا مقابلہ ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں اسرائیل پھنسا ہوا ہے اور اب شام کے ساتھ بھی اسرائیل کی سینا کو الجھنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام میں ایرانی حکومت اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے، شام میں ایران مضبوط ہونے کی جد و جہد کر رہا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کو مضبوط بنا رہا ہے اور اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ شام میں ایران کے مضبوط ہو جانے کا مطلب ہے اسرائیل کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی، اسرائیل کے بہت قریب ایران ہو جائے گا اور ایران بہت طاقتور دشمن ہے اسرائیل کا۔ اس لیے لگاتار اسرائیل شام میں ایران کے مفادات پر حملہ کر رہا ہے، اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ ایران شام میں مضبوط نہ ہو سکے، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہے، ورنہ ایسے بہت کم ہی شام پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے یا کسی بھی ٹھکانے کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن اسرائیل کو اسی بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کہیں شام میں مضبوط نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت ہے، حالانکہ شام خود خانہ جنگی کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں شام کے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی ہے، کئی شہر شام کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں شیعہ اور سنی کی لڑائی اپنی جگہ برقرار ہے، شام میں سنیوں کی اکثریت ہے، اس کے باوجود وہاں بشار الاسد کی حکومت ہے جو غالی شیعہ ہے اور اس نے شیعہ اور سنی کی جنگ کو ہوا دی ہے، شام میں سنیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ ایران کی طرف سے بشار الاسد کی حکومت کو مکمل سپورٹ کیا جاتا ہے اور ایران کا اس حکومت کو سپورٹ کرنے کا مقصد ہے اپنے پاؤں کو جمانا، مضبوط ہونا اور اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط محاذ تیار کرنا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنے خیال آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔